اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آرمی پبلک اسکول فور سے آپ سب کو ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جماعت ہماری ششم ہے، مضمون ہمارا اسلامیات۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مس سائمہ۔ جی تو پیارے بچوں، آج ہمارا جو سبق ہے وہ باب دوم ایمانیات عبادات سے لیا گیا ہے۔ یہ ہمارا سبق نمبر 1 ہے۔ اس سے پہلے حصہ ناظرہ ہے، اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، توحید، جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے آپ کی اسلامیات کی کتاب کا کور پیج ہے۔ یہی والی بک آپ کی کورس میں شامل ہے اور اس کے صفحہ نمبر 7 سے 10 پر مشتمل ہے۔ آج کے جو ہم سبق پڑھیں گے اس کے مقاصد دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان توحید کے مقاصد یہ کہ طلبہ اس قابل ہوں گے کہ ایمان کے مفہوم کو سمجھ سکیں، ارشاد باری تعالیٰ کی روشنی میں توحید کا معنی مفہوم سمجھ سکیں، سبق میں موجود آیات کے تراجم سمجھ کر نوٹ بک پر لکھیں اور زبانی یاد کریں، ایمان مفصل ما ترجمہ سمجھ کر زبانی یاد کر سکیں، عقیدہ توحید کے دلائل پر اظہار خیال کر سکیں، شرک کے مفہوم پر اظہار خیال کر سکیں اور سبق کو سمجھ کر مشقی سوالات کی جوابات تحریر کر سکیں۔ اہم نکات ہیں جن پہ ہم آج توجہ دیں گے وہ مدرجہ ذیل یہ ہے: ایمان کے معنی، ایمان مفصل، اللہ تعالیٰ پر ایمان، توحید کا مفہوم، عقیدہ توحید کے عقلی دلائل، قرآنی آیات اور ان کے تراجم، اس کے بعد سرگرمی۔ جی تو پہلے ہم ایمان کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ ایمان سے مراد ماننا یا سچے دل سے تسلیم کرنا، یعنی حق کو حقیقت جان کر اس پر یقین قائم کر لینا۔ ٹھیک ہے، ایمان مفصل میں بھی ان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، جی تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کا رازق ہے، اسی کے پاس زندگی اور موت کا اختیار ہے، اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ جی تو اللہ تعالیٰ پر عموم کا بھی ایمان کا مفہوم جو ہے اس کو مزید دیکھتے ہیں، یعنی کہ مان لینا، یعنی کہ دل سے تسلیم کر لینا۔ کس کو تسلیم کرنا؟ اللہ کی ذات کو ایک ماننا، اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا اور اسی کی ذات پر پختہ یقین رکھنا۔ اب توحید کے معنی و مفہوم کہ اللہ کے ایک ہونے پر یقین رکھنا، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ عقیدہ توحید کے ماننے والوں میں اتحاد، مساوات جیسی صفات پائی جاتی ہیں۔ جی تو ایمان مفصل سے کیا مراد ہے؟ ایمان مفصل سے مراد ثابت شدہ ایمانیات کو تفصیل سے بیان کرنا۔ دی گئی جو تصویر ہے اس میں ایمان مفصل کی ہے: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و بعث بعد الموت۔ ترجمہ: میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ اب وجود ہے اللہ کا، وہ جو وجود ہے اس کے باری تعالیٰ کا جو وجود ہے اس کے عقلی دلائل دیکھتے ہیں۔ مدرجہ ذیل خاکی میں چند وجود باری تعالیٰ کے عقلی دلائل موجود ہیں۔ اب آپ اس کو دیکھیں۔ نمبر 1 ہے رات اور دن کا مقرر وقت پر آنا اور جانا۔ دیکھو یہ سوچنے کی بات ہے نا، عقل اس پہ غور کرتی ہے، ہم سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ رات روزانہ اپنا ٹائم پر آتی ہے، سورج جو ہے اپنے ٹائم پہ نکلتا اور جب شام ہوتی غروب ہو جاتا۔ اسی طرح چاند کی منزلوں کا مقرر آنا، جب چاند کی ایک تاریخ آتی ہے دوسری آتی ہے، اس طرح جاندار کی زندگی موت، جتنے بھی جاندار ہیں، ٹھیک ہے، انسان ہیں، چرند پرند ہیں، جانور ہیں، پودے ہیں، ان کی زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں۔ ٹھیک ہے، بارش کا برسنا، اللہ کے سوا کوئی اور بارش برسا سکتا ہے؟ کون آسمان سے بارش برسا سکتا ہے؟ ہوا کی گردش، جیسے ہوا کبھی تیز چلتی کبھی رک جاتی ہے، آسمانوں اور زمینوں کا پیدا ہونا، یہ اللہ کی ذات کے سوا یہ ممکن ہی نہیں۔ ٹھیک ہے،
اب توحید کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کے معنی ہیں واحد، یکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور در حقیقت توحید ہے صرف زبانی ہی نہیں بلکہ دلی طور پر اس بات کو تسلیم کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس دنیا کا خالق و مالک کوئی نہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ توحید ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے خانہ کعبہ، اس میں ہم عمرہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک ہے جو ہماری آخری کتاب ہے اور ہمارے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ دیکھیے کس طرح سے ساری دنیا سے مسلمان اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں، ایک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے، طواف کرتے خانہ کعبہ کا۔ جی بچوں، تو جو سرگرمی ہے ہماری آج کی وہ اللہ تعالیٰ کے جو مبارک ناموں پر مشتمل آپ نے چارٹ بنا کے لانا ہے۔